مریم فاطمہ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ مریم، آپ اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گی؟ پاکستان نے ہمیشہ محسن کا کردار ادا کیا، ان کو یہاں پر نہ صرف جگہ دی بلکہ یہاں پر کام کرنے کے مواقع بھی ان کو دی، اپرچونٹیز بھی دی، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی جگہ استعمال کی اور پاکستان کے اندر ہی وہ اس طرح سے آ کے تو یہاں پر جو معصوم لوگ ہیں، معصوم شہری ہیں، ان کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور حالانکہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ امن کی بھی بات کی گئی ہے، آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ سب کو جو ہے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ایز اے پاکستانی نیشن کہ شاید ہماری قوم نے اور ہمارے گورنمنٹس نے اوور دی ڈیکیڈز افغان قوم کے ساتھ جو ہے زیادہ خیر خواہی دکھائی ہے، زیادہ محبت اور زیادہ بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے ان کی اپنی گورنمنٹس کے کمپیریزن میں۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ ایک ٹولہ ہے، اٹس اے گروپ آف پیپل، اسمال گروپ آف پیپل جن کے اندر فریگمنٹیشنز ہیں، اور وہ افغانستان کے تمام لوگوں کی ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ انکلوسیو، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل کلیئرلی الائنڈ ہے ود انڈیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب نے بھی کچھ دن پہلے جب یہ ایران پہ اٹیک سے پہلے مودی صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے تو نیتن یاہو جو ہے بہت خیر خواہی کے پیغامات دے رہے تھے اس ٹولے کے لیے اور اس گروپ آف پیپل کے لیے جو کہ اس وقت افغانستان میں خود کو ڈی فیکٹو گورنمنٹ کے طور پر اسرٹ کر رہے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کو جو ہے مسلسل میں ان کے اسپوکس پرسنس کو دیکھ رہی ہوں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ خود کو ٹی ٹی اے کے ساتھ الائنڈ سمجھ رہی ہے، ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ الائنڈ سمجھ رہی ہے۔ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ فتنہ الخوارج کی حیثیت سے جو ہے پاکستان کے اندر اٹیکس کر رہے ہیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں۔ دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ۔ پلس ٹی ٹی اے جو ہے وہ مسلسل جو ہے پاکستان کے خلاف ان کے کوئی نہ کوئی دھڑوں میں سے پروووکیٹو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں۔ تو ان ساری صورتحال کو اگر ہم جب دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان بیسیکلی ان کے لیے اب فردر پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، جہاں ان کو پیسہ اسرائیل اور انڈیا دے رہا ہے اور ساتھ ہی ٹیکنالوجی وہ امریکہ کی چھوڑی بھی استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملے کر کر کے جو ہے وہ ظاہر ہے اور پیسہ کماتے جائیں گے۔ یہ میں نے ایک بات کی۔ دوسری بات آپ نے جو ڈسکشن کی کہ پاکستان نے ہمیشہ خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کیا، ان کی پاپولیشن رہی، ابھی بھی ان کے میڈیکل ویزاز، ان کے اسٹوڈنٹ ایکسچینجز، اور پاکستان ابھی کچھ عرصے تک ان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹری کے طور پہ تھا۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ان کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ ان کی گورنمنٹ کے اوپر دیکھیں گے وہ کتنی ذمہ دار ہے اور وہ کتنے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ریسپائٹ دینا چاہتی ہے، اس کو آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ کابل یونیورسٹی میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے، ان کی کلرجی، ان کے علماء، ان کے انٹلیکچوئلز جو بھی اس وقت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ ان کی سرزمین کو نیبرنگ کنٹریز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایسپریشنز ہیں جو کہ وہاں کے لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے سامنے، جو اس کرنٹ جو یہ ڈیفیکٹو جو ٹولہ ہے جو کہ رولنگ اس پاور کے طور پہ موجود ہے، وہ اس ایسپریشن کو ان کا کوئی اس سے جو ہے انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں۔ اب پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیکسس کے بیچ میں، ایک ٹرائنگل کے بیچ میں پھنس چکا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس افغان قوم کو جو ہے بہت پرانے وقتوں سے جو ہے ہم جانتے ہیں، ہم لوگ وی نو دیم ویری ویل۔ یہ جو ایک امپیریل پاورز نے ایک ریٹورک اور ایک یہ نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا کہ افغانستان از اے گریو یارڈ فار ایمپائرز، میں اس سے قطعاً اگری نہیں کرتی۔ افغانستان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی بار بار امپیریل پاورز نے ان کے اوپر اٹیکس کیے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی گورننس کیپیبلٹیز بالکل زیرو ہیں اور خانہ جنگی کی وجہ سے بھی وہ زیرو ہو چکی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے مد نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے گریو یارڈ ثابت ہو رہا ہے۔ اٹ از ناٹ اے گریو یارڈ فار ایمپائرز۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ مریم، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ افغانستان اپنے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ گریو یارڈ ثابت ہو رہا ہے، احمد صاحب جس طرح سے مریم نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اب افغانیوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے، دوسرا انہوں نے یہاں پر پاکستان کی سچویشن کو بھی واضح کیا۔ میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کمیونیکیشن ہو، کنٹرول سسٹم ہو یا پھر ٹیکنالوجی ہو، یہ ذرا بتائیے کہ پاکستان کس حد تک افغانستان سے آگے ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا اور افغانستان کا موازنہ تو کیا جا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ہو، آرم فورسز کے فیلڈ میں ہو، یا کسی بھی کمیونیکیشن کے حساب سے سڑکیں ہو گئیں یا دیگر جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں،
یہ نزدیک بھی بیچارے نہیں آتے، کیونکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنی اپروچ کی وجہ سے اور جس طرح خانہ جنگی کی وجہ سے وہاں پر کبھی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں پائی ہے. اب وہ ڈیورنٹ لائن کو بیسیکلی ساتھ لے کر جو ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کو اگر لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے شے آف کورس جیسے ابھی لطیف صاحب بھی کہہ رہے تھے اور مریم بھی کہہ رہی تھی کہ شے ان کو انڈینس کی فار دیٹ میٹر میٹیریل سپورٹ جو ہے وہاں سے یہ پلاننگ کی صورت میں جو ہے موساد سے یا اسرائیلی سے آ رہی ہے. تو لہٰذا جہاں تک کمپیریزن کا تعلق ہے ایبسولوٹلی دیر از نو کمپیریزن، ٹوٹلی ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں. لیکن چونکہ ان کی اکانومی وار اکانومی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ جو جیسے مریم میں کہہ رہی تھی کہ وہ گریو یارڈ آف دی بگر امپائرز تھے یہاں پہ افغانستان، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کو بھی سب سپورٹ ساری پاکستان کی حاصل تھی، کیونکہ ہم نے جو اگر سوویتس کو بھی یہاں روکا تھا تو ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا اس کے اندر. لیکن وہ شروع سے جب وہاں پہ یہ افغانستان جہاں پہ ایگزسٹ کرنا شروع کیا تھا تب سے لے کے اب تک کوئی اگر آپ کہیں کہ بڑا کوئی گولڈن ایرا ان کے پاس رہا ہو، کبھی بھی نہیں رہا. تو ہمیشہ سے وہ لڑائی اور مار کٹائی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. اور ابھی بھی اس وقت وہ لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو چونکہ کسی ملک نے کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، تو پھر دوبارہ سے وہ دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آئی ایس اور القاعدہ اور ٹی ٹی پی BLA وہ نیم اینی جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جن کو پناہ نہیں دے رکھی، وہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. اور ان کو جو کہتے ہیں نا کرائے کے سولجرز اپنے دھماکے کروانے ہیں تو آپ ان کو پیسے دیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں. لوگ اپنے ممالک جو ہیں جیسے مودی ہے یا نیتن یاہو ہے، وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو پیسے دے کے پاکستان میں پر ہوتے ہیں. انتہائی شرم کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس پہ آپ احسان کریں اس کی شر سے بچیں. تو جتنا پاکستان نے ان کو 45-46 ایئرز اپنے یہاں مہمان نوازی ان کی اور ان کو اپنے یہاں پلا بڑا کیا اور یہاں پہ انہوں نے جابس وغیرہ کی، اور اب وہی لوگ جو ہیں اپنے ہی وہ قسم کا جنہوں نے احسان کیا تھا ان کے در پہ ہوئے ہیں. تو لہٰذا پاکستان نے ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، ایکسٹریم طریقے سے اس کو جو ہے وہ نان کائنیٹک ایفرٹس کر کے، یعنی پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور مورل جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں بائیلیٹرل لیول کے اوپر، ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر کوششیں کر کے دیکھی. لیکن جب بات نہیں بنی تو پھر اب ہم نے جو ہے وہ کائنیٹک آپشن کی طرف گئے ہیں. اور اس میں بھی کائنیٹک آپشن میں دیر بھی اس لیے ہوئی، پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ شاید جو طالبانی رجیم ہے جن کی کوئی جڑیں نہیں اپنی عوام کے اندر، وہ جو ہمارے کے پی کے اندر تھوڑی سی جو پولیٹیکل پولرائزیشن تھی اس کے اندر وہ فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہاں پہ اس گیپ کو یا ویکیوم کو آکوپائی کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ باجوڑ میں دیکھیں یا اوپر تیرا میں دیکھیں جہاں پہ ہم نے آپریشن کرنا تھا، اگر ٹائملی ہو جاتا تو کبھی بھی افریت لیکن احمد صاحب آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور پاکستان کے اندر سینیٹائزیشن آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کیا جا سکے. میں چاہوں گی کہ عابد صاحب آپ اس پر کمنٹ کیجیے گا کہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ تو کلیئر ہے، اگر بھارت کا ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ بھی سب کو پتہ ہے، یہ بھی کلیئر ہے کہ بھارت نے ہمیشہ سے ہی استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح اور پھر پھینک دیا. اب چونکہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پش پناہی کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، فنڈنگ کی جا رہی ہے اسرائیل اور بھارت کی جانب سے، تو یہ بات افغانستان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک طرف اس کا پرانا دوست جس نے اس پر احسان کیے ہیں، دوسری طرف ایسا دشمن جو کہ سب کو پتہ بھی ہے اس کا کردار کیسا رہا ہے. جی دیکھیے، یہ سارا کا سارا جو سینیریو ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سمبیوسس کریٹ ہو گیا ہے بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل. اچھا، اب وہ جو سمبیوسس ہے وہ جو ہے اسد عیسیٰ کی اگر آپ بک دیکھیں جس میں انہوں نے یہ سندھوتا اور زائنزم کا بہت زبردست کمپیریزن کیا ہے، تو وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ الائن کر گئے ہیں. ایک تو جو انڈین ڈائسپورا ہے اور جو اسرائیلی لابی ہے، اب وہ بھی ایک ہے اور ان کا مقصد بھی باہر ایک ہے. وہ انڈین اور اسرائیلی جو انٹرسٹ ہیں ان کو نہ صرف گارڈ کرتے ہیں بلکہ اس کو پروملگیٹ بھی کرتے ہیں اور پروجیکٹ بھی کرتے ہیں. پھر ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے دونوں ملکوں کا، وہ پچھلے 15 سالوں سے پہلے ڈسکریٹلی اور اب پچھلے 3-4 سالوں سے تو اب اوپنلی ایک ہی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور بہت سارے ویپن سسٹمز میں یہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی زائنزم اور ہندوازم جو ہے وہ اٹ از اے سیم کنشپ. دیٹ از دا ریزن کہ جب مودی صاحب ابھی ریسنٹلی ایران پہ حملے سے پہلے اسرائیل گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی بات کی تھی کہ آپ مدر لینڈ ہے یا فادر لینڈ ہے اور ہم مدر لینڈ ہے، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک سمبیوسس ہے. پھر اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے جو پیلسٹین میں اور لیبنان میں ان سراؤنڈنگ میں اسرائیل کی
جو کچھ اسرائیل نے کیا وہی ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ کیا انڈیا نے کشمیر کے اندر، جو آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا، 35A کو کرنا، اور دیکھیے اس میں کس طریقے سے وہاں پہ ڈیموگرافک افینسز کے تھرو، رائٹ آف پراپرٹی کے تھرو ان سارے لوگوں کو کیا جائے. تو یہ ایک سمبیوسس ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دوست بھی ایک ہیں اور ان کے دشمن بھی ایک ہیں. تو جب انڈیا ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تو اتنا کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مریم، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان کمنگ فیوچر کیا آپ نقشہ بنتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کیا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی بہرحال میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ ایک ریلیشن شپ جو ہے انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہے ہی صحیح. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم افغانستان کی اس جو حکومت کے بارے میں یہ ڈسکشن اگر ہم کرتے ہیں کہ وہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو لیٹ ڈاؤن کر دے گا، تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیے کہ افغانستان کی جو یہ کرنٹ گورنمنٹ ہے، اٹس ناٹ اے گورنمنٹ ایٹ آل. یہ خود بھی انسکسیسفل ہے ان effectively governing all the spaces in Afghanistan, and they clearly say it. تو آپ اس کو سمجھیے. تو میں تو اس کو گورنمنٹ نہیں سمجھتی، اور ان کو افغانستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے سے کوئی ان کو جو ہے اٹیچمنٹ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ افغانستان کے لوگوں کی کوئی بھی بھلائی نہیں چاہتے. اگر وہ چاہتے ہوتے تو پاکستان آج اس نہج پہ نہ ہوتا کہ وہ کائنیٹک آپریشنز کر رہا ہوتا، جہاں وہ اپنا ماس ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند کر رہا ہوتا افغانستان کے لیے، جہاں سے ان کے لوگوں کی ریپیٹریشنز ہو رہی ہوتی. یہ سب کا سب پاکستان کو اس پوائنٹ پہ پہنچانے میں اسی جو یہ چھوٹا سا گروہ ہے یہ اس کا ہاتھ ہے. اب کمنگ ٹو انڈیا کو تو آپ دیکھیے کہ افغانستان کی تو کوئی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو ہے ہی ایک ٹیرر ایکسپورٹ کرنے والی انڈسٹری ہے. آپ ایک ایران کو دیکھیں جو کہ ایک ملک ہے جس کے بڑے کلوزلی الائنڈ ریلیشن شپس تھے ود انڈیا، اور بڑے ان کے انٹرسٹ اسٹریٹجک، وہ آپس میں ان کے ٹریڈ اگریمنٹس تھے چابہار کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیک انڈسٹری میں ان کی بہت کوآپریشن تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نیول ایکسرسائزز بھی کر رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا نے کتنا کلیئرلی گیو اپ کیا ہے ایران کے اوپر. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی جنرلز اور ان کے آرمڈ فورسز کے آفیسرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے وہ اس وقت ہم اس ساتھ الائن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور جو ایران ہے وہ پراکسیز کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، ساتھ ہی اس کو ٹیررزم ساتھ لنک کر رہے تھے. اور انہوں نے ایران کی گورنمنٹ کو بھی ٹیرر ایکسپورٹ انڈسٹری کے طور پر بتایا. تو یہ ساری صورتحال سے آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کتنا الائنڈ ہو سکتا ہے. وہ اسٹریٹجک اٹانومی کے علاوہ وہ بالکل مریم، جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے اس کے اکارڈنگلی تو یہ صاف واضح ہے کہ جو اس وقت بھارت کی سچویشن ہے، انڈیا کی جو سچویشن ہے، وہ پاکستان کو آئسولیشن میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ خود آئسولیٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ مریم فاطمہ موجود تھیں، عابد لطیف صاحب موجود تھے، اور احمد سعید مناز صاحب موجود تھے. آپ سب کا بے حد شکریہ.